میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس نبی کی امت میں جس نے ساری زندگی انصاف کیا ہے، لوگوں سے ظلم نہیں کیا، ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ اپنے نبی پر روزانہ ہم درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسے نہیں کہ قرآن نے بس مردوں کے حقوق رکھے ہیں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، جو سمجھ نہیں آتا تھا تو اس کو پوچھتے تھے۔ صحابہ نے ایسی چیزیں پوچھ کر ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جو امت کے لیے فائدہ مند ہوئے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ خود کھا رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو اور عورتوں کو اچھا نہیں کھلا رہے۔ جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ خود کپڑا پہن رہے ہو، ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، خود پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر نہ مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے منہ پر نہ مارو۔ منہ پر مارنا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور اس کو گالیاں نہ دو۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ تمہاری بیٹی کو کوئی مارے یا گالیاں دے، اس کے منہ پہ مارے تو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیم دی، قربان جائے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے روٹھ کر، ناراض ہو کر ان کو گھر سے ہی نہ نکال دو دھکے دے کے۔ اگر ناراض ہو بھی گئے تو گھر میں ہی رکھو، گھر میں ہی رہنے دو، ایسے نہ ہو کہ تم ان کو گھر سے ہی نکال دو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کو پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کروں، جیسے کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا، اپنے بالوں کو صحیح کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، اور مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ ایسے مجھے بھی پسند ہے، میں بھی یہ پسند کرتا ہوں، میں بھی خوبصورت بن کر رہوں، اپنے بالوں کو درست کروں، اپنی داڑھی کو خوبصورت بناؤں، اچھا لباس، اپنی شکل کو خوبصورت، ایسی شکل نہ ہو کہ بیوی دیکھ کے ڈر جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے اسلام انصاف کا مذہب ہے، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ تم اگر چاہتے ہو نا کہ میری بیوی ہمارے لیے خوبصورت بنے، تو اس کے سینے میں بھی دل ہے، وہ بھی چاہتی ہے میرا شوہر لوگوں کو خوبصورت نظر آئے۔ جیسے تم یہ چاہتے ہو میری بیوی کو کوئی دیکھ کے یہ کہے گا بڑی خوبصورت ہے، تو ایسے اس کا بھی دل چاہے میرے شوہر کو لوگ دیکھیں گے کہیں بڑا اچھا خوبصورت، اخلاق سے بھی خوبصورت بننا ہے، شکل و صورت سے بھی خوبصورت بننا ہے۔ بیوی کے لیے بناؤ سنگار، یہ نہیں کہ وہ خوشبوئیں لگائی جا رہی ہے، عطر لگائی جا رہی ہے، اور بیچارہ اس کے اندر سے سمیل اور بدبو، تو اس سے ہم بھی خوبصورت بنیں، اس کے لیے زینت اختیار کریں، اپنے جسم کو سنواریں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اچھا لباس، اچھی شکل و صورت بنائیں، تو اللہ پاک کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔